علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو حضور کی ولادت کا منکر ہو۔ ولادت بمعنی میلاد، یعنی کہ میلاد بمعنی ولادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا کوئی بھی منکر نہیں ہے اور نہ ولادت کا، چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ دہریہ مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، سکھ ہو، جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر چل رہے ہیں، سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اب علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے کہ ولادت کب ہوئی۔ کچھ علماء نے اس کو 8 ربیع الاول لکھا ہے، تو کچھ نے 9، کچھ نے 10، 11، 12، ہر کسی کا مختلف قول ہیں۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم الحرام کا دن لکھا ہے کہ حضور 10 محرم الحرام والے دن پیدا ہوئے تھے۔ اب اس پر مسئلہ مختلف ہے۔ اب حضور کی ولادت منانا، ایک ہے محفل میلاد کرنا جس کے اندر علماء کو بلایا جاتا ہے اور اس میں سے علماء آتے ہیں حضور کی شان، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کا چلنا پینا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بتلایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مجلس یا سیرت النبی کا جلسہ۔ اس بات کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہے۔ آپ کسی محقق عالم کو بلائیں، وہ اپنے گھر میں اور اپنی مجلس میں محفل میں اپنی بلائیں، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، افعال، اقوال، آپ کی مکی مدنی ساری زندگی آپ کو پڑھ کر سنائے، تو اس بات پر کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پر، ان کے دن پر ان کا دن منانا، جشن منانا، پھر بھنگڑے ڈالنا، یہ کہاں تک جائز ہے؟ محترم ناظرین، اتنے خرافات آ چکے ہیں اس جشن عید میلاد النبی والے معاملے پر اور مسئلے پر کہ کہیں پر دیکھا گیا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو میک اپ کرا کر اس کو بنا سوار کر بٹھلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جنت کی حور ہے۔ اللہ دا سونا شاریا گیا خوشیاں مناوا، اللہ دا سونا شاریا گیا شکر جشن مناوا۔ محترم ناظرین، یہ چیز آپ نے آج عام دیکھی ہے اور اسی طریقے سے کہیں پر شیطان کو نچایا گیا۔ ویڈیو آپ کے سامنے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ محترم ناظرین، اس جیسی ایک نہیں ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں کہ جنہوں نے جشن کے نام پر، جشن عید میلاد النبی کے نام پر بنت حوا کی سریعام توہین کی ہے، بنت حوا کو سریعام چوک میں ننگا بٹھلایا ہے۔ کیا یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے؟ کیا یہ میرے پیغمبر کا میلاد ہے؟ کیا اس لیے میرے پیغمبر تشریف لائے کہ میری امت کے لوگ میری ولادت کے دن میری بیٹی کو چوک کے اندر بٹھلا کر اس کا سر ننگا کرا کر، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ عیاں کر کے لوگوں کو دکھلایا گیا، بنت حوا کی تذلیل کی گئی؟ کیا یہ میرے نبی کے آنے کا مقصد تھا؟ میرے پیغمبر اپنی امت کی بیٹیوں کے پردے اتارنے نہیں آئے، پردے پہنانے آئے۔ دیکھا گیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاتم طئی کی بیٹی آ رہی ہے، سر ننگا ہے، مردوں جیسی چال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی اتاری اور فرمایا بلال جی آمنہ کے لال، فرمایا یہ لو رومال، اس بچی کا پردہ سنبھال۔ فی الحال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اس بچی کے سر پر دوپٹہ پہنایا۔ حضرت عمر بول کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، بیٹی کی عظمت بیٹی کی ہوتی ہے۔ عمر سن لو، میں محمد عربی اپنی امت کی عورتوں کے پردے اتارنے نہیں آیا، پردے پہنانے آیا ہوں۔ محترم ناظرین،
کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، بلکہ انہوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ میلاد منانا ایک سنت طریقہ ہے، میلاد منانے سے اتنا اتنا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی آدمی میلاد کے اندر داخل نہیں ہوا تو وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ مسلمان بھی نہیں رہا۔ اور اسی طریقے سے طرح طرح کے آپ کو فتوی جات ملیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر میلاد منانا سنت ہے، میلاد منانا عبادت ہے، تو عبادت تو شاعر اسلام ہوتی ہے۔ کیا اس میلاد میں شاعر اسلام کی توہین نہیں کی گئی؟ کیا اس میلاد میں بنت حوا کی توہین نہیں کی گئی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اوراق لکھ لکھ کر کالے کر دیے ہیں کہ جو جشن نہیں مناتا وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے؟ اب ان لوگوں کا کوئی رد عمل نہیں ہے، نہ تحریر کی صورت میں ہے، نہ تقریر کی صورت میں ہے، نہ کسی نے رد کیا ہے، نہ یہ کسی نے بتلایا ہے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ میلاد کا جلوس نکالا ہے، اس حور صاحبہ کو اس میلاد کے اندر بٹھلایا ہے، میرا ان سے سوال ہے، کس بنیاد پر آپ نے بنت حوا کی تذلیل کی ہے؟ کیا ان علماء نے اس جلوس کے صدر کو، اس جلوس نکالنے والے کو، ان لوگوں کے خلاف کوئی FIR درج کی ہے کہ انہوں نے شاعر اسلام کی توہین کی ہے؟ انہوں نے میرے پیغمبر کی شان اور سیرت کی توہین کی ہے؟ کوئی FIR درج کی ہے؟ کوئی کسی نے اس لڑکی کے اوپر بھی FIR درج کی ہے؟ ان علماء کا اس پر رد عمل کیوں نہیں آیا کہ یہ لوگوں نے میلاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے؟ محترم ناظرین، کہیں شیطان کو نچایا جا رہا ہے، کہیں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، کہیں ڈھول بجایا جا رہا ہے، اور کہیں پر مکہ اور مدینہ جیسے مقدس فضا جیسے شہر کے ماڈل بنا کر چوک میں رکھے جاتے ہیں، اور وہاں پر بے پرد عورتیں آتی ہیں اور ان کے ارد گرد گھومتی ہیں اور ان کی زیارت کرتی ہیں۔ میرا مختصر سا سوال یہ ہے ان علماء کرام سے جو اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں، شور دیتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے، کیا حضور کے میلاد کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی لگائی ہے عورت پر؟ میں قرآن کی اس آیت کو کہاں پر رکھوں؟ کس کو دوں؟ میں کیسے درد بیان کروں جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میں یہ آیت قرآن کی کہاں لے کر جاؤں؟ کس کو سناؤں؟ میری مسلمان بیٹی بہن اگر اس آیت پر عمل نہیں کرے گی تو کون کرے گی؟ اس لیے ان علماء کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو میلاد کے نام پر زور دیتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہتے ہیں، لیکن دوسرے جو اس میلاد کے اندر شرکت نہیں کرتے اس پہ اوپر طرح طرح کے فتویٰ جات لگاتے ہیں۔ اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ میلاد جائز ہے منانا حضرت جی؟ کیا اس میلاد کو منانے کے لیے آپ کے پاس کسی حدیث میں، قرآن میں دلیل موجود ہے؟ محترم ناظرین، آپ دیکھ لیں 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 14 صدیوں میں اس طرح کے میلاد کے جلوس کسی امت نے بھی نہیں دیکھے، حتیٰ کہ حضور کا زمانہ ہے، حضور کے زمانے میں بھی ربیع الاول آتا تھا، صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی ربیع الاول آتا تھا، اور اسی طرح ائمہ مجتہدین، اولیاء اکرام، حتیٰ کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ربیع الاول آیا ہے۔ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی کوئی جشن، کوئی عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکلا، کسی نے ماڈل بنا کر چوک اور چوراہے میں نہیں رکھے، کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ جو نام میلاد منائے وہ شیطان اور وہ ابلیس ہے۔ اور محترم ناظرین، موجودہ دور کے اندر دیکھا جائے تو ان علماء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو میلاد نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، وہ لعین ہے، وہ شیطان ہے۔ نعوذ باللہ، طرح طرح کے کفر کے فتوی جات اور طرح طرح کے شعر پڑھے جاتے ہیں اور نہ منانے والوں کو ابلیس ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے پیغمبر نے کبھی بھی اس میلاد النبی کا جلوس نکالا؟ صحابہ اکرام نے نکالا؟ ائمہ مجتہدین نے نکالا؟ اگر انہوں نے نکالا تو پھر اس پر آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اب فتویٰ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ علماء اس بات پر آتے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ میلاد النبی والا جلوس جو ہے، یہ لوگ آج کل سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، ختم بخاری کے جلسے کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، تو وہ جائز ہیں، تو یہ کیوں نہیں جائز؟ محترم ناظرین، ان جلسوں کی جو رد عمل ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے اس جلسے میں شریک نہیں ہوتا
وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، وہ لعین ہے۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کے ریمنڈ کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، لوگ وہاں پر جاتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ کیا انہوں نے بھی کبھی نعرہ لگایا ہے جو اس ریمنڈ اجتماع کے اندر جو نہیں آتا وہ ابلیس ہے؟ کوئی کسی نے لگایا ہے؟ بھائی مناؤ، لیکن جو آدمی اس میں شامل نہ ہو کم از کم اس کو مسلمان رہنے دو، اور ان جیسے خرافات سے بچو۔ میں ان علماء سے گزارش کروں گا جن علماء کے جھنڈے کے نیچے ان لوگوں نے یہ جلوس گزارے ہیں، ان جھنڈے والے علماء سے کہوں گا حضرت جی اپنی آنکھیں کھولیں۔ اگر آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو آنے والی نسل میری مرضی میرا جسم والی آنٹیوں کے سپرد ہوگی، اور جشن عید میلاد النبی کا موقع ہوگا، اور یہی عورتیں اس میلاد النبی کے جلوس میں میری جسم میری مرضی کے نعرے لگائیں گے۔ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ابھی تک کسی علماء نے اس چیز کا رد نہیں کیا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے، اگر یہ میلاد شاعر اسلام ہے، اگر جائز ہے، تو ان علماء کو چاہیے کہ ان لوگوں پر FIR درج کرائیں اور ان کے اوپر مقدمہ چلائیں اور ان کو قانونی چارہ جوئی پر ان کو سزا دلوائیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو حضرت جی کم از کم عوام کو بتلائیں کہ یہ محض ہم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ ہم نے خود بنایا ہے، یہ کوئی شاعر اسلام نہیں ہے، یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے، کیونکہ نہ حضور نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ امام مجتہدین نے کیا، نہ اولیاء الزام نے کیا، بلکہ یہ ہم نے اپنی ہی خاطر بس لوگوں کو جلانے کے لیے کیا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے آپ ان سے بچیں۔ تو محترم ناظرین، کم از کم امت کو ایک تھوڑی سی فتنے اور گمراہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ السلام۔